سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے خالی گھر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نادر حسین کو گل خان اور کلو کے بیان پر یقین نہیں تھا، لیکن انہوں نے بابر علی کے بارے میں جو بیان دیا تھا اس سے حقیقت کا کچھ اندازہ ہونے کا امکان تھا۔ اس نے گل خان اور کلو کو تھانے کے لاک اپ میں ڈالا اور ان سے بابر علی کا پتہ لے کر دو سپاہیوں کو بابر علی کے گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ دونوں سپاہی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بابر علی کے گھر پہنچے۔ ایک سپاہی نے موٹر سائیکل سے اتر کر گھر کی گھنٹی بجائی، جبکہ دوسرا سپاہی موٹر سائیکل پر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد گھر کا گیٹ کھلا۔ راشدہ نے باہر جھانکا۔ گیٹ پر پولیس کو دیکھ کر وہ ذرا جھجکی، پھر وہ فوراً پیچھے ہو گئی۔ تب اس سپاہی نے کہا، بی بی، بابر صاحب کا مکان یہی ہے؟ ہاں جی، یہی ہے، راشدہ نے جواب دیا۔ کیا وہ گھر پر ہیں؟ سپاہی نے پوچھا۔ جی ہاں ہیں، راشدہ نے کہا۔ ذرا انہیں باہر بھیجیں، سپاہی بولا۔ راشدہ یہ سن کر گھبرائی ہوئی اندر پہنچی۔ بابر اس وقت شو روم جانے کی تیاری میں تھا۔ اکبر اپنے ایک دوست کے گھر جا چکا تھا۔ راشدہ کون ہے دروازے پر؟ بابر علی نے پوچھا۔ ابو، دو پولیس والے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، راشدہ نے بتایا۔ پولیس والے؟ بابر علی نے حیرت سے کہا۔ مجھے بلا رہے ہیں؟ اچھا، دیکھتا ہوں۔ بابر علی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ پولیس والے اس کے دروازے پر کیوں آئے۔ گیٹ پر پہنچ کر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام بابر علی ہے، فرمائیے کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ بابر صاحب، آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، صاحب نے بلایا ہے، اس سپاہی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تھانے؟ بابر علی حیرت زدہ رہ گیا۔ آخر کیوں؟ یہ تو آپ کو تھانے چل کر ہی پتہ چلے گا، سپاہی نے جواب دیا۔ کسی نے میرے خلاف کوئی رپورٹ درج کروائی ہے؟ بابر نے پوچھا۔ وہ سپاہی جو موٹر سائیکل پر ذرا دور کھڑا تھا گاڑی اسٹارٹ کر کے بابر علی کے قریب آیا اور بولا، میں آپ کو بتاتا ہوں چکر کیا ہے۔ جی بتائیں، بابر علی نے کہا۔ اصل میں آپ کا چوکیدار، میرا مطلب ہے آپ کے علاقے کا چوکیدار پکڑا گیا ہے۔ میں گل خان کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ کلو پنواڑی بھی ہے۔ وہ کل رات آپ کے خالی گھر سے خون میں نہائے ہوئے بھاگ رہے تھے کہ پکڑے گئے۔ انہوں نے جو بیان دیا ہے اس پر کسی کو یقین نہیں آ رہا، آپ کو تصدیق کے لیے بلایا گیا ہے، بس اتنی سی بات ہے، اس سپاہی نے سمجھایا۔ یہ سن کر بابر علی کی جان میں جان آئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اندر سے اپنی گاڑی کی چابی لے آؤں؟ کچھ دیر کے بعد دونوں سپاہی موٹر سائیکل پر آگے اور بابر علی اپنی کار میں پیچھے چل رہا تھا۔ 10 منٹ کے بعد وہ تھانے کی حدود میں داخل ہو گئے۔ نادر حسین بابر علی کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ جب بابر علی اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس سے بڑے تپاک سے ملا۔ اس نے گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا اور کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ بابر کے بیٹھ جانے کے بعد اس نے ساتھ آئے سپاہیوں سے کہا، ذرا ان دونوں کو بھیجو۔ چند لمحوں کے بعد گل خان اور کلو پنواڑی کمرے میں داخل ہوئے۔ گل خان نے بابر علی کو دیکھا تو وہ اس کی طرف لپکا اور بولا، صاحب جی، آپ آ گئے، صاحب جی، آپ انہیں بتاؤ کہ ہم چور نہیں ہیں۔ ہاں گل خان، میں جانتا ہوں کہ تم چور نہیں ہو، بابر علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، اب میں یہاں آ گیا ہوں، تمہارے بارے میں جو غلط فہمی ہو گئی ہے وہ میں دور کر دوں گا۔ مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، اور یہ تم دونوں کے کان پر پٹی کیوں بندھی ہے؟ صاحب جی، اس کالے بلے نے ہمارے کان کاٹ لیے، اس مرتبہ کلو پنواڑی بولا۔ کالے بلے نے؟ بابر علی نے حیرت ظاہر کی۔ کیا تم لوگ مکان میں داخل ہوئے تھے؟ اگر تم لوگوں نے ایسا کیا ہے تو سخت غلطی کی ہے۔ گل خان، میں نے تو تمہیں اس مکان سے دور رہنے کو کہا تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تب گل خان اور کلو پنواڑی نے ایک ایک بات تفصیل سے بتائی۔ نادر حسین بالکل خاموشی سے ان دونوں کا بیان سنتا رہا۔ یہ وہی بیان تھا جو وہ دونوں رات سے دیتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے چپ ہونے کے بعد نادر حسین نے ان دونوں کو پکڑنے کی تفصیل بتائی۔ اس کے بعد وہ بابر علی سے مخاطب ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بات کیونکہ کافی آگے بڑھ چکی تھی، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ بابر علی ساری کہانی دہرا دے، ایک ایک بات بتا دے۔ اس نے کہا، جناب، یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن پھر بھی میں تمام واقعات جاننا چاہوں گا، نادر حسین نے کہا۔ گل خان کو میں نے اس خالی گھر کے بارے میں سرسری سا بتایا، بس اتنا ہی کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے، وہ اس سے دور رہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بات سن کر اسے جوش چڑھ جائے گا اور یہ میری بات کی تصدیق کرنے کے لیے میرے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ ایسا کرنے والا ہے تو میں اسے ذرا تفصیل سے بتاتا،
اس کالے بلے کی خون چکا داستان سنا دیتا جس نے ہمارے گھر کو اجاڑ دیا، ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ بابر صاحب، تمہید اب کافی ہو چکی، اب آپ اصل معاملے پر آئے۔ نادر حسین نے بابر علی کو ٹوکا۔ یہ کہانی میں آپ کو صرف تنہائی میں سناؤں گا، بابر علی بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر نادر حسین نے ایک سپاہی کو آواز دی، گل خان اور کلو پنواڑی کو باہر لے جانے کو کہا، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی کہ جب تک میں نہ بلاؤں کوئی کمرے میں داخل نہ ہو۔ تنہائی میسر آنے کے بعد بابر علی نے اپنی کہانی شروع کی۔ یہ کہانی ٹرین سے شروع ہوئی۔ ٹرین میں کالے بلے کی آمد، لاہور میں عجیب و غریب واقعات کا پیش آنا، نیلم اور اکبر کی شادی میں طرح طرح کی رکاوٹیں، پھر شادی کا جیسے تیسے ہونا، بارات کی کراچی واپسی، خوفناک واقعات کی ابتدا، نیلم کی کہانی، وہ کس کی بیٹی ہے، سید پور کس طرح پہنچی، کس طرح جن اس پر عاشق ہوا اور اس نے اکبر کو کس کس طرح پریشان کیا، یہاں تک گھر بھی خالی کروا لیا۔ نادر حسین بت بنا سارے واقعات کو بڑی دلچسپی اور غور سے سنتا رہا۔ وہ پولیس والا تھا، شک و شبہ اس کی گھٹی میں پڑا تھا، تفتیش اس کے خون میں شامل تھی۔ واقعات سننے کے بعد اس نے بے شمار سوالات کیے، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ بابر علی نے جو کچھ کہا ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، اس نے سچ بولا ہے، تو وہ معصوم علی شاہ کے کمرے میں پہنچا۔ اس نے معصوم علی شاہ کو اس انداز سے رپورٹ پیش کی کہ وہ اکھڑ مزاج پولیس افسر جو اپنے خیالات میں بڑا صاف اور سخت تھا، ان واقعات کو سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ معصوم علی شاہ کو جن بھوتوں پر ذرا بھی یقین نہیں تھا، وہ خود اپنے آپ کو جن بھوت کہا کرتا تھا۔ ہم پولیس والوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، جن بھوت کی تو حقیقت ہی کیا؟ معصوم علی شاہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، نادرے، تو کی چاہنا ہے؟ شاہ جی، ایک مظلوم لڑکی اس خالی گھر میں مقید ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یہ تو سیدھا سیدھا اغوا کا کیس ہے۔ چل پھر ہو جا تیار، معصوم علی شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کس لیے شاہ جی؟ نادر حسین نے پوچھا۔ تفتیش پر چلتے ہیں، میں نے کبھی جن نہیں دیکھا، آج چل کر دیکھ لیتا ہوں۔ نادرے، تو بھی کیا یاد کرے گا کہ کیسے اعلیٰ افسر سے تیرا واسطہ پڑا تھا؟ یہ کہہ کر معصوم علی شاہ نے اپنا ریوالور چیک کیا اور کرسی سے اٹھ گیا۔ نادر حسین کو توقع نہیں تھی کہ معصوم علی شاہ اس کی رپورٹ سن کر اس قدر بے تاب ہو جائے گا، خود ہی تفتیش پر چل دے گا۔ وہ تو خود تفتیش پر جانے کے لیے معصوم علی شاہ سے اجازت لینے آیا تھا۔ معصوم علی شاہ کی دلچسپی دیکھ کر اسے خوشی ہوئی۔ 10 منٹ کے اندر اندر وہ لوگ تھانے سے نکل گئے۔ اس مرتبہ بابر علی اپنی گاڑی میں آگے تھا، معصوم علی شاہ اور نادر حسین 4 سپاہیوں سمیت اپنی پولیس وین میں پیچھے تھے۔ کوئی 10-12 منٹ کے بعد بابر علی نے اپنی گاڑی خالی گھر کے سامنے روک لی۔ بابر علی گاڑی سے اتر کر گھر کے گیٹ کی طرف آیا، اتنے میں پولیس پارٹی بھی گاڑی سے اتر کر گیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ معصوم علی شاہ نے اس خالی گھر کو بغور دیکھا اور بولا، اے وے جن بادشاہ کی رہائش، اوے مکان تو جن بادشاہ نے اچھا پکڑا ہے۔ بابر علی خاموش رہا، اس نے کوئی رائے نہ دی۔ شاہ جی، مکان ہی نہیں، اس نے لڑکی بھی اچھی پکڑی ہے، نیلم بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ اوے نادرے، تانوں کی پتہ؟ مجھے بابر صاحب نے بتایا ہے۔ اچھا پھر تالا کھولو۔ معصوم علی شاہ نے ڈنڈے سے تالے کو ہلایا، چابی کدھر ہے؟ بابر علی گھر سے چلا تھا تو اس نے احتیاطاً گھر کی چابی اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ اس نے تالا خود کھولنے کے بجائے چابی نادر حسین کی طرف بڑھائی۔ یہ ہے جی چابی۔ نادر حسین نے مسکراتے ہوئے چابی بابر کے ہاتھ سے لی اور بولا، لائیے، میں کھولتا ہوں تالا۔ نادر حسین نے آگے بڑھ کر تالے میں چابی ڈالی اور دائیں جانب گھمائی، چابی فوراً گھوم گئی، تالا کھل گیا۔ اس نے تالا کنڈے سے نکال کر بابر علی کے حوالے کیا اور دونوں ہاتھوں سے گیٹ کو ایک طرف دھکا دیا۔ گیٹ کے دونوں پٹ تیزی سے کھلتے چلے گئے۔ سب سے پہلے مکان کے احاطے میں معصوم علی شاہ نے قدم رکھا، پھر بابر اور نادر ساتھ ساتھ تھے، اس کے بعد چاروں سپاہی داخل ہوئے۔ نادر حسین نے پیچھے پلٹ کر ایک سپاہی کو حکم دیا، گیٹ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دو۔ میرا خیال ہے کہ گیٹ بند ضرور کروا دیں لیکن کنڈا نہ لگائیں، بابر علی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ارے بابر صاحب، آپ تو خاصے ڈرے ہوئے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں دیکھ کر تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، جن بھوت کیا چیز ہیں۔ پھر معصوم علی شاہ سپاہی سے مخاطب ہوا، اچھا ٹھیک ہے، صرف گیٹ بند کر دو، کنڈی نہ لگانا۔ جی سر، سپاہی نے کہا اور گیٹ بند کر دیا۔ اوئے، کون کہندا ہے اس گھر کا فرش صبح صبح دھلتا ہے؟ یہاں تو فرش پر اتنی ریت جمی ہوئی ہے، راہ میں پتے پڑے ہوئے ہیں۔ معصوم علی شاہ نے دور تک نظریں دوڑائیں۔ یہ چوکیدار گل خان کا بیان تھا۔ اوئے، ان بندروں کو تھانے کیوں چھوڑا ہے؟ انہاں نوں بھی نال لینا سی۔ معصوم علی شاہ نے کہا، میں نے دونوں سے چلنے کو کہا تھا جی۔
تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنا دوسرا کان نہیں کٹوانا۔ نادر حسین نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اوئے بے وقوف دے پتر! معصوم علی شاہ نے غصے میں دونوں کو ایک ایک عدد موٹی گالیوں سے نوازا، پھر بولا، نادرے، مجھے تو اس گھر میں کوئی آبادی نہیں لگتی۔ کیوں جی، یہ گھر آپ نے کب خالی کیا ہے؟ 2-3 دن ہوئے ہیں، بابر علی نے بتایا۔ اچھا، آپ کوئی فرق محسوس کر رہے ہیں؟ جیسا چھوڑ کر گئے تھے، کیا مکان ویسا ہی نہیں؟ اس مرتبہ نادر بولا، مجھے تو ویسا ہی نظر آ رہا ہے۔ بابر علی نے چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے کہا۔ اب یہ لوگ مکان کے بڑے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ گھر کھولو جی، معصوم علی شاہ نے بابر سے کہا۔ گھر کھلا ہوا ہے شاہ جی، ان کا بیان ہے کہ گھر کے گیٹ کے سوا کہیں تالا نہیں لگا تھا۔ نادر حسین نے وضاحت کی۔ چلیں پھر اندر، معصوم علی شاہ نے بابر کو اشارہ کیا، آگے بڑھیں۔ میں چلوں آگے، بابر علی نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ٹھہرے، میں چلتا ہوں آگے، نادر حسین نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ نادر حسین نے آگے بڑھ کر بہت آہستہ سے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ تھوڑا سا دروازہ فوراً کھل گیا۔ معصوم علی شاہ نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ وقت دیکھ کر اس نے بے ہنگم کہا لگایا۔ نادر حسین پریشان ہوا کہ یہ اچانک معصوم علی شاہ کو کیا ہوا۔ اس نے پوچھا، شاہ جی کی ہویا؟ اوئے نادرے، ہویا کچھ نہیں، میں ٹائم ویکھیا سی کہ پورے 12 بجے ہیں۔ یہ سن کر نادر حسین اور بابر نے بھی گھڑیاں دیکھیں اور دونوں مسکرا پڑے۔ بڑا خطرناک وقت ہے شاہ جی، نادر حسین نے ہنستے ہوئے معصوم علی شاہ سے کہا۔ اوئے فکر نہیں، یہ کہہ کر معصوم علی شاہ نے پورا دروازہ کھول دیا اور اندر قدم بڑھایا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے حبس زدہ ہوا باہر آئی۔ یہ ایسی ہی بو تھی جیسے عموماً بند گھروں میں سے آتی ہے۔ اوئے کتھے ہیں گلابوں کی خوشبو، سانو تے بند ہوا کی بو آندی پئی ہے، معصوم علی شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ بیان بھی انہی کا تھا، گل خان اور کلو کا۔ اوئے نادرے، ان بندروں کو نال لانا سی۔ بندر نہیں ہے، انسان ہے۔ اچانک گل خان کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کس طرف سے آئی اس کا کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ آواز سنتے ہی معصوم علی شاہ نے چاروں طرف دیکھا اور پھر نادر حسین سے مخاطب ہوا۔ نادرے، جو میں نے سنا ہے، کیا تو نے بھی وہ سنا؟ جی شاہ جی، میں نے بھی سنا ہے۔ پھر اس نے بابر علی اور سپاہیوں سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی گل خان کی آواز کی تصدیق کی۔ اندر کمروں کے دروازے سارے کے سارے بند تھے۔ ٹی وی لاؤنج خالی پڑا تھا، وہاں نہ ٹی وی تھا نہ وی سی آر۔ فرش ننگا تھا اور فرش پر اچھی خاصی ریت جمی ہوئی تھی کہ جوتوں کے نشان بن رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا گیا، وہ اندر سے بالکل خالی تھا، وہاں بھی فرش پر ریت جمی ہوئی تھی۔ پھر گل خان اور کلو کے بیان کی تصدیق کے لیے گھر کا کچن دیکھا گیا تو وہ بھی خالی پڑا تھا۔ نادر حسین نے گیس کے چولہے پر بطور خاص انگلی پھیر کر دیکھا۔ چولہے پر ریت جمی ہوئی تھی، وہاں فریج تھا، نہ چولہے پر پکی ہوئی ہنڈیا اور نہ جھوٹے برتن۔ نادرے، تیرے ان بندروں کا ایک بیان بھی صحیح نہیں۔ میں تانوں کہندا ہی نہیں سی کہ اے سب فراڈ ہے۔ ان دونوں کو جا کر پھینٹی لگا، خواہ مخواہ ساڈا وقت برباد کیتا۔ لیکن شاہ جی، بابر صاحب نے بھی تو بیان دیا ہے۔ اوئے بیان دیا ہے تو تصدیق کرو، یہ تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، بابر نے مستحکم انداز میں کہا۔ سچ کہا ہے تو پھر بتاؤ لڑکی کہاں ہے؟ لڑکی برآمد ہو تو ہم جن بادشاہ کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں، ورنہ پولیس کا قیمتی وقت ضائع کرنے پر آپ کو حوالات کی سیر کرنا ہوگی۔ معصوم علی شاہ نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا، اسے ڈرانے کے لیے دھمکی دی۔ لڑکی یہی ہے، میں آپ کو نیلم کا خط دکھا سکتا ہوں جس میں اس نے لکھا ہے کہ وہ خالی گھر میں جا رہی ہے۔ بابر نے جواب دیا، اوئے بھولے بادشاہ، تمہاری بہو تمہیں چکما دے گئی ہے، وہ جانے اس وقت کس کے ساتھ عیش کر رہی ہوگی۔ معصوم علی شاہ بالآخر پھکڑ پن پر اتر آیا تھا۔ ایسا نہ کہیں جی، نیلم بہت معصوم لڑکی ہے، بابر علی نے احتجاج کیا۔ اوئے بالکل میری طرح، معصوم علی شاہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اوئے میرے باپ نے میرا نام معصوم رکھ دیا، میں تمہیں کہیں سے معصوم نظر آتا ہوں؟ نادر حسین نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ گھر چھان ماریں، گھر کی چھت اور پچھواڑا بھی دیکھیں، اگر گھر میں کہیں لڑکی موجود ہو تو آ کر اطلاع دیں۔ 5 منٹ میں سپاہیوں نے پورا گھر چھان مارا، لیکن انہیں انسان کی بچی تو دور کی بات، وہاں چڑیا کا بچہ بھی دکھائی نہ دیا۔ اب بولو جی، معصوم علی شاہ نے بابر کو تیز نگاہوں سے گھورا۔ اس سے پہلے کہ بابر علی کچھ بولتا، نادر حسین نے اس سے پوچھا، وہ آپ نے ایک موم بتی کا ذکر بھی کیا تھا جسے کوئی نہیں بجھا سکا تھا، اور وہ پگھلتی بھی نہ تھی، وہ موم بتی کہاں ہے؟ وہ میرے بیٹے اکرم کے بیڈ روم میں تھی۔ ذرا دکھاؤ تو۔ معصوم علی شاہ نے اس طرح کہا جیسے کہہ رہا ہو، اوئے کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟
بابر علی نے فوراً نیلم کے بیڈ روم کا رخ کیا۔ گھر کا ایک ایک دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن بند تھا تو بیڈ روم۔ سپاہیوں نے بھی اس دروازے کو بند پایا تھا۔ بابر علی نے جب اس دروازے کے ہینڈل کو گھما کر کھولنا چاہا تو وہ نہیں کھلا۔ یہ کیسے بند ہو گیا؟ سپاہیوں نے کہا، یہ دروازہ شروع سے بند ہے۔ نادر حسین کو خیال آیا کہ گل خان اور کلو نے بھی اپنے بیان میں ایک کمرے کے دروازے کو مقفل پایا تھا۔ آپ کے خیال کے مطابق اسے کھلا ہونا چاہیے تھا؟ ہاں، بابر علی سوچتا ہوا بولا۔ وہ کیوں؟ نادر حسین نے سوال کیا۔ وہ اس لیے کہ جب اس گھر کے دروازوں کو تالا لگانے کی کوشش کی گئی تو کسی دروازے پر تالا نہیں لگا تھا۔ وہ موم بتی اسی کمرے میں ہے، بابر نے جواب دیا۔ اچھا، ذرا ادھر ہٹیں، نادر حسین نے بابر علی سے کہا۔ بابر علی کے دروازے سے ہٹنے کے بعد وہ آگے آیا۔ اس نے ہینڈل کو گھما کر اور پھر دروازے پر دباؤ ڈال کر دیکھا۔ پھر اس نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ شاہ جی، تالا بند نہیں ہے، اندر سے کنڈی بند ہے، نادر حسین نے کہا۔ اوئے، اندر کون ہو سکتا ہے؟ معصوم علی شاہ نے سوال کیا۔ نیلم ہوگی، بابر نے کہا۔ اچھا، پھر انہوں آواز مار۔ جی، بابر کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ شاہ جی کہہ رہے ہیں اسے آواز دے کر باہر نکالیں، نادر حسین نے بات صاف کی۔ اچھا، بابر علی نے پھر زور سے کہا، نیلم کیا تم اندر ہو؟ نیلم باہر آ جاؤ، میرے ساتھ پولیس ہے۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تب معصوم علی شاہ کی شامت آئی۔ اس نے تالے کے سوراخ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے سوراخ سے آنکھ لگائی ویسے ہی کسی نے اس کی آنکھ میں تیز دھار کی نوکیلی چیز گھسیڑ دی۔ معصوم علی شاہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس کا ایک ہاتھ آنکھ پر رکھا ہوا تھا اور چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ شاہ جی، کیا ہوا؟ نادر حسین نے اس کا ہاتھ آنکھ سے ہٹا کر دیکھا تو ایک آنکھ سے خون بہہ رہا تھا۔ شاہ جی، آپ فوراً ہسپتال جائیں، آپ کی آنکھ سے خون بہہ رہا ہے، یہ شدید زخمی ہے، نادر حسین نے فکر مندی سے کہا۔ پھر ایک سپاہی کو اشارہ کیا، تم شاہ جی کو فوراً ہسپتال لے جاؤ۔ پولیس وین میں معصوم علی شاہ نے ہسپتال کا رخ کیا۔ وہ جاتے جاتے نادر حسین کو ہدایت کر گیا کہ وہ دروازہ توڑ کر لڑکی کو برآمد کرے اور تھانے لے آئے۔ لیکن معصوم علی شاہ کو پھر تھانہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ وہ تو ہسپتال بھی نہ پہنچ سکا۔ اس کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی، اتنی تکلیف کہ اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی کو اور تیز چلانے کی ہدایت کی۔ پھر گاڑی کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ ایک موڑ پر اس کی ٹکر ایک سامان لدے ٹرک سے ہو گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ پولیس وین کئی کلا بازیاں کھا کر دور جا گری اور اس میں فوراً ہی آگ لگ گئی۔ اس آگ کے بجھنے تک معصوم علی شاہ کی زندگی کا چراغ بجھ گیا۔ وہ نیلم کو تھانے کی حدود میں دیکھنے کی حسرت لیے چل بسا۔ پولیس وین ڈرائیور بھی اس حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ معصوم علی شاہ کے ہسپتال جانے کے بعد نادر حسین گھوم کر باہر گیا۔ اس نے کھڑکی کے شیشوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی لیکن شیشے اس طرح کے تھے کہ ان سے آر پار نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ تب نادر حسین نے ریوالور کے دستے سے شیشہ توڑنے کا ارادہ کیا۔ ابھی اس نے ریوالور کا دستہ شیشے پر مارنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ نادر حسین نے غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ریوالور 5-6 فٹ کے فاصلے پر زمین پر پڑا ہوا تھا اور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ باقی تینوں سپاہی دروازے پر چھوڑ آیا تھا کہ وہ پیچھے کا جائزہ لے کر ابھی آ رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کے ہاتھ سے ریوالور کس طرح نکل گیا۔ اس نے اپنا ریوالور جھک کر اٹھایا لیکن وہ ابھی ریوالور اٹھا کر سیدھا ہوا ہی تھا کہ کسی نے اسے بڑے زور سے دھکا دیا، اتنے زور سے کہ وہ اوندھے منہ پکے فرش پر گرا۔ اس کا منہ ریوالور پر پڑا، اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور خون بھل بھل کر کے نکل آیا۔ وہ بھاگتا ہوا گھر کے اندر پہنچا۔ اس کے منہ سے خون بہتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ بابر علی نے باتھ روم کا راستہ دکھایا۔ نادر حسین نے پانی سے کلیاں کی لیکن خون بند نہیں ہوا۔ ابھی وہ باتھ روم میں لگے شیشے میں اپنے ٹوٹنے والے دانت کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ باتھ روم کا ایک دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میاؤں کی خوفناک آواز سنائی دی۔ سید پور کا جن پانی کی ٹینکی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ اس نے نادر حسین پر چھلانگ لگائی۔ نادر حسین اس کا وار نہ سنبھال سکا۔ وہ الٹ کر گرا اور اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ نادر حسین کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ نادر حسین کے گرتے ہی کالے بلے نے اپنا کام دکھایا۔ اس نے اس کے دونوں کان کاٹ لیے۔ نادر حسین پاگلوں کی طرح باتھ روم سے نکل کر بھاگا۔ سپاہیوں نے جو اسے خون میں نہایا دیکھا تو ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ انہوں نے نادر حسین کے ساتھ ہی دوڑ لگائی۔ پھر وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا کہ 4 پولیس والے چوروں کی طرح ڈرے سہمے سڑک پر بھاگے جا رہے تھے۔ بابر علی بھی جلدی سے گھر سے نکل آیا۔ اس نے گیٹ بند کر کے تالا لگایا۔
اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کا راستہ لیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ جن کے عذاب سے بچ گیا تھا۔ نادر حسین اپنا ایک دانت اور دو کان گنوا کر اتنا دہشت زدہ ہوا کہ اس نے بعد میں نہ صرف اس تھانے سے بلکہ اس شہر سے ہی اپنا تبادلہ کروا لیا تھا۔ بابر علی گھر پہنچا تو اس کی بری حالت تھی۔ صابرہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے شبہ ہوا کہ کہیں پولیس نے اسے مارا پیٹا نہ ہو۔ اس نے بڑی فکر مندی سے بابر علی کا جائزہ لیا اور پوچھا، خیریت تو ہے؟ صابرہ، بس مت پوچھو کہ آج کیا ہوا۔ پھر جب اس نے گل خان، کلو پنواڑی، معصوم علی شاہ اور نادر حسین پر گزرنے والی قیامت کا ذکر کیا تو صابرہ کانپ کر رہ گئی۔ بے اختیار صابرہ کا ہاتھ اپنے سر کے پیچھے چلا گیا۔ سید پور کے جن نے اس کی چوٹی جلا دی تھی۔ سر کے پیچھے ایک چاند سا بنا ہوا تھا، کھال ایک دم چکنی ہو گئی تھی اور وہاں اب تک کوئی بال نہیں ہوگا تھا۔ صابرہ کو وہ سب یاد آ گیا جو اس پر گزرا تھا۔ سید پور کے جن نے اسے ایک عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، اس پر قیامت توڑی تھی۔ نتیجے میں صابرہ کو کہنا پڑا تھا کہ ہاں، میں تمہارے ہونے کا اقرار کرتی ہوں کہ تم ہو۔ یہ وہ صابرہ تھی جو جن بھوتوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی، ان کے وجود سے منکر تھی، جو اپنے خاندان بھر میں نڈر مشہور تھی۔ اب اس نڈر بیگم کا یہ حال تھا کہ پتا بھی کھڑکھڑاتا تو وہ سہم جاتی۔ اس وقت بھی اس نے بابر علی کی زبانی پولیس کی درگت کا حال سنا تو کپ کپا اٹھی۔ ایک طرف اسے خوشی بھی ہوئی کہ بابر علی وہاں سے صاف بچ کر آ گیا تھا۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد بابر علی کی حالت ذرا سنبھلی تو اس نے اکبر کے بارے میں پوچھا۔ اکبر ابھی تک نہیں آیا، وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ اس کا ایک دوست ہے طارق، وہ اس کے پاس گیا ہے، پھر وہ دونوں ملیر جائیں گے۔ وہاں طارق کا کوئی دوست رہتا ہے، پھر وہ املی والے بابے کا پتہ کریں گے۔ وہ کہہ گیا تھا کہ دوپہر تک آ جائے گا، ابھی تک تو آیا نہیں۔ اس وقت 1 بج رہا ہے۔ صابرہ نے تفصیل بتائی۔ اب وہ گیا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ کر کے آئے گا، بابر علی نے کہا۔ صابرہ بولی کہ میں نے اسے کتنی بار کہا ہے کہ اس مسئلے سے اپنی جان چھڑا لے، مگر وہ سنتا ہی نہیں۔ وہ کس طرح صابرہ؟ ارے نیلم کو طلاق دے کر وہ کون سی میری بہن کی سگی بیٹی ہے، اور اگر ہوتی بھی تو میرے بیٹے کی جان سے زیادہ تھوڑا ہی عزیز ہوتی، لیکن وہ تو اس پر ایسا عاشق ہوا ہے کہ کسی طرح مانتا ہی نہیں، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ اٹھا بیٹھے۔ صابرہ نے فکر مندی سے کہا۔ اب نیلم کو اس خالی گھر میں بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا، نہ جانے بیچاری پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ بابر علی خود اٹھ کر گیٹ تک گیا۔ دروازے پر اکبر تھا۔ دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا۔ دونوں ہی کے پاس ایک دوسرے کو سنانے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن دونوں خاموش رہے۔ گھر کے اندر آ کر جب اکبر بیڈ پر لیٹ گیا تو صابرہ نے پوچھا، کیا ہوا اکبر، خیر تو ہے؟ تھک گیا امی۔ اکبر نے آسودگی سے ہاتھ پاؤں پھیلائے۔ آج تجھے معلوم ہے تیرے جانے کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اکبر گھبرا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے سب خیریت ہے۔ آخر ہوا کیا، کچھ بتائیں تو، اکبر نے الجھتے ہوئے کہا۔ گھر پر پولیس والے آئے تھے، تیرے ابو کو تھانے بلا کر لے گئے۔ تھانے؟ اکبر پریشان ہو گیا، وہ کیوں؟ تھانے میں چوکیدار گل خان اور اس کا ایک دوست کلو پنواڑی موجود تھا۔ دونوں کو رات کو پولیس نے ہمارے گھر سے بھاگتے ہوئے پکڑا تھا۔ انہوں نے جو بیان دیا تھا اس کی تصدیق کے لیے تمہارے ابو کو بلایا گیا۔ لو، وہ تمہارے ابو بھی آ گئے، ان سے سن لو۔ اب ساری روداد، مجھے تو ان پولیس والوں کا خیال آتا ہے تو جسم میں جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اکبر نے بابر سے ساری داستان سن کر ایک گہرا سانس لیا اور بولا، یہ تو بہت برا ہوا ابو۔ ہاں ہوا تو برا، لیکن انہیں میری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ انہیں تو گل خان اور کلو پنواڑی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس پر بھی یقین نہیں تھا، حالانکہ دونوں کے کان کٹے ہوئے تھے۔ ویسے اب انہیں جنات کے وجود کے بارے میں بھی یقین آ گیا ہوگا۔ اچھا اکبر، میں نے تو ساری روداد سنا دی، اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ املی والے بابا کا سراغ لگا کہ نہیں، یا اس قلندر نے ایسے ہی ہانک دی تھی؟ بابر نے پوچھا۔ ارے آپ کیا بات کر رہی ہیں، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صابرہ نے ذرا خفگی سے کہا۔ ہاں ابو، کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے پورا ملیر چھان مارا لیکن کہیں املی والے بابے کا سراغ نہیں ملا۔ اکبر نے بڑی مایوسی سے کہا۔ بیٹا، لوگوں سے پوچھتے، صابرہ نے اس سے کہا۔ امی، کافی لوگوں سے پوچھا لیکن سب نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اکبر نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں کی کوئی مشہور شخصیت نہیں ہے، بابر نے اظہار خیال کیا۔ ملیر کوئی چھوٹی جگہ تو ہے نہیں، اس کراچی میں تو پڑوسی پڑوسی کا پتہ نہیں بتا سکتا۔ صابرہ نے کہا، بیٹا تم ایک مرتبہ اور جا کر پتہ کرو۔ امی، میں کہاں جا کر پتہ کرتا پھروں؟ تو پھر ایسا کرو کہ کلفٹن جاؤ، اس فقیر کو ڈھونڈو اور اسے صحیح پتہ معلوم کرو، صابرہ نے مشورہ دیا۔
ہاں یہ بات ٹھیک ہے، بابر نے تائید کی۔ اچھا اب کل جاؤں گا، اب تو میں خاصا تھک گیا ہوں۔ نہیں بیٹا، کل نہیں آج، اس کام میں دیر نہ کرو، ابھی کچھ دیر سو جاؤ، پھر شام کو اٹھ کر چلے جانا، صابرہ نے ہدایت کی۔ اچھا ابو، اکبر نے کہا۔ لیکن اکبر کو کلفٹن جانے کی ضرورت نہ پڑی، وہ تھکا ہوا تو تھا ہی، جلد ہی گہری نیند سو گیا۔ اس نے خود کو کلفٹن والے مزار کی سیڑھیوں پر پایا، وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور ادھر ادھر بیٹھے ہوئے فقیروں کو غور سے دیکھتا جاتا۔ تب کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہ ایک مضبوط اور کھردرا ہاتھ تھا۔ اکبر نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو اس نے اپنے مقابل ایک ملنگ کو پایا۔ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے بچہ؟ جی بابا، میں نے سارا ملیر چھان مارا، مجھے املی والے بابا کا پتہ نہیں چلا، گلیوں اور محلوں میں ڈھونڈتا پھرا تو املی والے بابا کو۔ ارے جنگل میں جا، کسی گوٹھ میں پتہ کر، جا، اب جا۔ یہ کہہ کر اس ملنگ نے اکبر کو دھکا دے دیا۔ فوراً اکبر کی آنکھ کھل گئی، اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا، لیکن وہ خواب اتنا صاف اور واضح تھا کہ اسے لگا جیسے وہ خود مزار پر گیا تھا۔ اس ملنگ نے خواب میں نہیں حقیقت میں اس کا پتہ بتایا تھا۔ دوسرے دن صبح ہی اس نے ملیر کا رخ کیا، اس مرتبہ اس نے گلی محلوں کے بجائے جنگل کا رخ کیا۔ تب انہیں باغنما جنگل میں املی والے بابے کا سراغ مل گیا۔ اس گھنے جنگل کے شروع میں ایک چائے کا ہوٹل تھا جہاں اونچی آواز میں ریکارڈنگ ہو رہی تھی، اور جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ سب چرسی محسوس ہوتے تھے۔ ایک آدمی بھی شریف نہ دکھائی دیا۔ اکبر نے کسی چرسی سے پوچھنے کے بجائے براہ راست ہوٹل کے مالک سے بات کی، اس سے املی والے بابا کا پتہ پوچھا۔ اس نے کہا اندر چلے جائیں، جنگل میں کافی آگے جا کر ایک نہر آئے گی، اس نہر کے درمیان ایک بھاری سا املی کا درخت ہے، اسی درخت کے نیچے وہ بابا بیٹھا مل جائے گا۔ لیکن تم لوگ اس کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہمیں ملنا ہے، لیکن وہ تو کسی سے نہیں ملتا، اگر کوئی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے تو پتھر مار کر بھگا دیتا ہے، ہوٹل والے نے انکشاف کیا۔ کوئی تو ہوگا جو بابا کے پاس آتا جاتا ہوگا، آخر بابا کھاتا پیتا کہاں سے ہوگا؟ اکبر کا دوست طارق بولا۔ لیکن جناب وہاں کوئی نہیں جاتا، یہ بات بالکل درست ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ کھاتا پیتا کہاں سے ہوگا، تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں رات کے 12 بجے محفل سجتی ہے۔ محفل سجتی ہے؟ کس قسم کی محفل؟ اکبر نے پوچھا۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ رات کو وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک دو لوگوں نے جانے کی کوشش بھی کی ہے تو وہاں سے اندھے اور گونگے ہو کر لوٹے ہیں۔ ہوٹل کے مالک نے گہرا سانس لے کر کہا، آپ لوگ نوجوان ہیں، طالب علم معلوم ہوتے ہیں، آپ لوگ کہاں باباؤں کے چکر میں پڑے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ دن میں جانے میں تو کوئی خطرہ نہیں؟ اکبر نے پوچھا۔ نہیں، ہوٹل والے نے جواب دیا۔ کیا اندر موٹر سائیکل جا سکتی ہے؟ طارق نے پوچھا۔ ہاں جا سکتی ہے، ہوٹل والے نے بتایا۔ اچھا جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر اکبر طارق کے ساتھ موٹر سائیکل پر آ بیٹھا۔ طارق کے دوست شاکر نے بھی اپنی موٹر سائیکل سنبھال لی اور وہ جنگل میں داخل ہوئے۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا، یہاں مختلف قسم کے درخت لگے ہوئے تھے۔ انہی درختوں کے درمیان ایک پگڈنڈی نما راستہ تھا، وہ اس راستے پر ہو لیے۔ آگے طارق اور اکبر تھے، پیچھے شاکر تھا۔ شاکر کبھی ایسے گھنے جنگل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ پھر املی والے بابا کے بارے میں ہوٹل والے نے جو نقشہ کھینچا تھا، اس سے اس کے دل میں ہول بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کی رفتار دھیمی کی، پھر طارق اور اکبر جب درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئے تو شاکر نے فوراً اپنی موٹر سائیکل کو بریک لگائے، پیچھے گھمائی اور گاڑی کو ریس دے کر بڑی رفتار سے جنگل سے نکل گیا۔ طارق اور اکبر باتیں کرتے جا رہے تھے، آگے جا کر انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے جا رہے ہیں، پیچھے شاکر نہیں ہے۔ تو اکبر نے کہا یہ شاکر کدھر رہ گیا؟ پیچھے نہیں ہے؟ طارق نے مرر میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اکبر نے گردن گھما کر دیکھا، یار پیچھے تو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا، گاڑی روکو ذرا۔ طارق نے موٹر سائیکل روک لی، دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا، ان کا خیال تھا کہ اگر کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہوگا تو آ جائے گا، لیکن ان کا انتظار بے سود ثابت ہوا۔ پیچھے چل کر دیکھیں؟ اکبر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ واپس چلا گیا ہے، وہ تھوڑا ڈرپوک بندہ ہے۔ پھر اس ہوٹل والے نے اندھا اور گونگا ہونے کی کہانی سنا دی تھی، جنگل بھی سنسان ہے، وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ آؤ تم گاڑی پر بیٹھو، ہم آگے چلتے ہیں، طارق نے کہا۔ پھر اکبر طارق کے پیچھے بیٹھ گیا۔ طارق نے کک لگائی اور موٹر سائیکل کی رفتار پکڑ لی۔ تھوڑا اندر جا کر ہموار راستہ اونچا نیچا ہونے کے علاوہ چھوٹے بڑے پتھروں سے پر تھا۔ جب گاڑی کا چلانا ممکن نہ رہا تو طارق نے گاڑی کھڑی کر دی اور وہ دونوں پتھروں پر چلتے آگے بڑھنے لگے۔ کوئی ایک فرلانگ چلنے کے بعد انہیں جنگل ختم ہونے کا احساس ہوا۔ ایک تو اندھیرا کم ہو چکا تھا، دوسرا درختوں کے تنوں کے درمیان سے آسمان جھلکنے لگا تھا۔ پھر وہ نہر نظر آئی۔ نہر جنگل کے اختتام پر تھی، نہر کے اس پار کھلا میدان تھا،
کھیتوں کا سلسلہ تھا اور بہت آگے کچھ کچے مکانات دکھائی دیے، شاید وہ کوئی گوٹھ تھا۔ نہر کے کنارے پہنچ کر دونوں نے سوچا کہ اب کدھر جایا جائے، اس لیے کہ وہ جہاں نکلے تھے وہاں انہیں نہر میں کوئی املی کا درخت نظر نہ آیا۔ نہر کیونکہ سیدھی نہ تھی، آگے جا کر بل کھا گئی تھی، اس لیے دور تک دیکھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ نہر کے دائیں طرف جایا جائے یا بائیں طرف۔ اب کیا کریں؟ اکبر نے سوال کیا۔ میرے خیال میں پہلے بائیں جانب چلتے ہیں، ادھر اگر املی کا درخت نہ ہوا تو واپس آ کر دائیں جانب چلیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ ایک کام اور کرنا ہوگا، طارق بولا۔ وہ کیا؟ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمیں یہ یاد نہیں رہے گا کہ ہم کہاں سے نہر پر نکلے تھے۔ اگر یہ یاد نہ رہا تو واپس میں موٹر سائیکل کو تلاش کرنا آسان نہیں ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں دو چار پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر نشانی لگا دیتے ہیں۔ طارق نے تجویز پیش کی۔ یار تو نے بہت عقل مندی کی بات کی، ورنہ واپسی میں ہم ضرور راستہ بھول جاتے۔ پھر اکبر اور طارق نے مل کر 5 پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک سنگ میل بنا دیا، اور اب وہ نہر کے کنارے کنارے آگے بڑھنے لگے۔ آگے جا کر نہر دھیرے دھیرے گھومتی گئی، پھر وہ جیسے ہی سیدھی ہوئی تو وہ دونوں خوشی سے اچھل پڑے۔ سامنے ایک بہت موٹے تنے کا لمبا چوڑا املی کا درخت موجود تھا۔ یہ درخت نہر کے درمیان میں تھا۔ نہر میں زیادہ پانی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ درخت کے چاروں طرف ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ اسی چبوترے میں ایک جگہ سیڑھیاں سی بنی ہوئی تھیں۔ یہ چھوٹی بڑی سیڑھیاں تھیں جو قدرتی طور پر بن گئی تھیں۔ درخت کے تنے میں ایک بڑا سا محراب نما شگاف تھا۔ اس محراب کے نیچے ایک بڑا سا پتھر، اور اس پتھر پر وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، املی والا بابا، آلتی پالتی مارے گوتم بدھ کی طرح آسن جمائے۔ اسے دیکھ کر دونوں کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا۔ دور تک کوئی آدم نہ آدم زاد، جنگل تھا، پتھر تھے، نہر میں بہتا پانی تھا، اور کبھی کبھی پرندوں کے بولنے کی آوازیں بھی آ جاتی تھیں۔ وہ دونوں خاموشی سے چلتے اس درخت کے سامنے پہنچ گئے۔ املی کے درخت اور ان کے درمیان مشکل سے 15-20 گز کا فاصلہ ہوگا۔ املی والے بابا کے جسم پر ایک لنگوٹ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ سر کے سفید بال کاندھوں پر پڑے تھے، اور سفید داڑھی سینے پر لہرا رہی تھی۔ سرخ سفید اور توانا جسم، قد کا بھی اچھا۔ چبوترے پر چھوٹے بڑے بہت سے پتھر پڑے تھے۔ ہوٹل والے نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ یہاں آنے والوں کو پتھر مار کر بھگا دیتا ہوگا۔ یہ دونوں بھی سہمے ہوئے کھڑے تھے کہ کب بابا آنکھ کھولے، کب انہیں دیکھے، اور کب اٹھ کر سنگ برسائے۔ پھر اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں، لال انگارہ آنکھیں۔ اکبر کو کالے بلے کی آنکھیں یاد آ گئیں۔ وہ اندر ہی اندر لرز کر رہ گیا۔ املی والے بابا نے آنکھیں کھول کر ان دونوں کو دیکھا، پھر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، جیسے اسے دونوں کی آمد پر غصہ آ گیا ہو۔ اٹھ کر وہ دونوں کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اکبر اور طارق نے دوڑنے کی تیاری کر لی کہ جیسے ہی وہ مارنے کے لیے پتھر اٹھائے گا وہ فوراً فرار اختیار کر لیں گے، لیکن بابا نے کوئی پتھر نہ اٹھایا۔ وہ چبوترے کے آخری سرے پر آیا اور چیخ کر بولا، تم میں زخمی کون ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ بابا کی زخمی سے مراد کیا ہے۔ املی والے بابا نے دونوں کو گو مگو کی حالت میں دیکھا تو پھر چیخا، بولتے کیوں نہیں؟ اگر تم میں کوئی زخمی نہیں ہے تو اپنا راستہ لو، ہمیں کیوں پریشان کرنے آئے ہو؟ بابا یہ ہے زخمی، طارق نے بابا کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا۔ اگر یہ زخمی ہے تو تم کون ہو؟ میں اس کا دوست ہوں جی، طارق نے جواب دیا۔ اچھا، تیمار دار ہو؟ املی والے بابا نے کہا۔ آپ ایسا سمجھ لیں، طارق بولا۔ املی والے بابا نے پھر اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم آؤ اکیلے۔ یہ کہہ کر املی والا بابا پلٹ گیا اور محراب دار کھوکھے میں پتھر پر بیٹھ گیا۔ طارق نے اکبر کو ٹہوکا دیا، جاؤ فوراً۔ پانی میں کیسے جاؤں؟ اکبر ہچکچایا۔ ارے جوتے اور موزے اتار دو، پتلون کے پائنچے اوپر کر لو اور پانی میں گھس جاؤ۔ پانی زیادہ گہرا نہیں ہے، تمہارے گھٹنوں سے تو نیچے ہی ہوگا، طارق نے راہ دکھائی۔ تمہیں یہ کیسے پتا کہ پانی زیادہ گہرا نہیں؟ میرا اندازہ ہے، اگر پانی زیادہ گہرا ہوا تو کیا ہوگا؟ پانی میں 1-2 قدم بڑھا کر دیکھ لو، اندازہ ہو جائے گا۔ میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا، پانی میں اترنے سے پہلے کوٹ بھی اتار لو، اگر پانی گہرا بھی ہوا تو کوٹ نہ بھیگے۔ بے وقوف، اس کنارے کھڑا کیا سوچتا ہے؟ آتا کیوں نہیں؟ املی والے بابا نے اسے کھڑے دیکھ کر ڈانٹ لگائی۔ اکبر کوٹ اتارنے جا رہا تھا، املی والے بابا کا ڈانٹ سن کر اس نے کوٹ اتارنے کا ارادہ ملتوی کیا اور جلدی سے پانی میں قدم رکھا۔ اس نے گھبراہٹ میں جوتے اور موزے بھی نہ اتارے۔ نہر میں پانی واقعی زیادہ نہیں تھا، 2 فٹ تک بلند ہوگا۔ وہ جلدی سے پانی پار کر کے چبوترے پر چڑھ گیا۔ طارق اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اکبر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
وہ حیرت اور تشویش کے ملے جلے جذبات میں گھرا ہوا تھا۔ چبوترے کی آڑی ترچھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اکبر کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ لگتا تھا کہ دیواریں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ حلق خشک ہو رہا تھا اور دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ اکبر اوپر پہنچا تو اس نے بابا کو آنکھیں بند کیے بیٹھے پایا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جا، املی والے بابا نے آنکھیں بند کیے ہدایت کی۔ اکبر فوراً ہی اکڑو بیٹھ گیا۔ تب املی والے بابا نے اپنی آنکھیں کھولیں، بڑی بڑی اور لال انگارہ آنکھیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر اکبر کے بدن میں جھرجھری سی آ گئی۔ یہ آنکھیں تو کالے بلے کے مقابلے میں زیادہ خوف میں مبتلا کر دینے والی تھیں۔ کیوں آیا ہے یہاں؟ املی والے بابا نے پرجلال لہجہ اختیار کیا۔ میں جی 2-3 دن پہلے سمندر پر گیا تھا، وہاں میری ملاقات وہاں تیری ملاقات نیاز محمد سے ہوئی۔ اس نے تجھے مزار کا راستہ دکھایا، پھر اس نے میرا پتہ بتایا۔ تو کل سارا ملیر چھان گیا مگر تجھے ہم نہ ملے۔ نیاز محمد نے پھر تیری مدد کی اور اس کے بتائے ہوئے اشاروں پر بالآخر تو یہاں پہنچ گیا۔ یہی بتانا چاہتا ہے نا تو ہمیں؟ املی والے بابا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ارے بے وقوف، ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ تو یہاں کس کے ذریعے آیا، ہمیں اپنی آمد کی وجہ بتا۔ اکبر نے جب املی والے بابا کی زبانی یہ سنا تو اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ سب بابا کو کس طرح معلوم ہو گیا؟ اسے یہ یقین ہو گیا کہ بابا کوئی اونچی چیز ہے۔ بابا، میں اب اپنی زبان سے کیا بتاؤں، آپ تو اندھیروں میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اکبر نے ہمت کر کے کہا۔ املی والے بابا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولیں تو ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سید پور کے جن کا ستایا ہوا ہے، املی والے بابا نے انکشاف کیا۔ جی بابا، اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ میری بیوی کو لے اڑا ہے، اس نے اسے قید کر لیا ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ بابا جی، آپ مجھ پر رحم کریں، کسی طرح اس جن سے نجات دلا دیں۔ ہم رحم کرنے والے کون ہیں؟ رحم کرنے والا اللہ ہے، ہم تو اس بساط دنیا کے ایک حقیر سے مہرے ہیں۔ تو فکر نہ کر، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ املی والے بابا کی آنکھوں میں اب محبت کی جھلک تھی۔ بابا جی، میں زندگی بھر آپ کا ممنون رہوں گا، اکبر نے بڑے خلوص سے کہا۔ تو اچھا لڑکا ہے، تجھ میں صبر شکر بہت ہے، تو سچا بھی ہے، تو ہمیں پسند آیا ہے، تو نیاز محمد کو بھی پسند آیا تھا، وہ تجھے روتا ہوا نہ دیکھ سکا۔ خیر فکر نہ کر، ہم تیرے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے۔ ہم 1-2 دن میں اپنا ایک سپاہی بھیجیں گے، ہو سکتا ہے نیاز محمد کو ہی بھیج دیں۔ نہیں، تجھے اپنے گھر کا پتہ بتانے کی ضرورت نہیں، تیرا گھر اب بھی ہماری آنکھوں میں ہے۔ جا، اب تو جا، تیری زندگی کے دکھ اب ختم ہوئے، تو جشن منانے کی تیاری کر۔ اور یہ لے۔ املی والے بابا نے قریب ہی زمین پر پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھائی اور مٹھی بند کر کے اس کی طرف بڑھائی۔ اکبر نے جلدی سے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ ایک 5 پیسے کا سکہ اس کے ہاتھ پر گرا۔ اکبر نے اس سکے کو حیرت سے دیکھا۔ اس سکے کو ایک کپڑے میں سی کر اپنے بازو پر باندھ لینا، تو سید پور کے جن کے شر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اب جا، وہ تیرا تیماردار سامنے کھڑا پریشان ہو رہا ہے۔ اور ہاں، ایک بات سن بہت غور سے، ہمارے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ ہم اپنے ارد گرد ان خواہشوں بھرے انسانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس بہت کام ہے، اسی لیے ہم دنیا سے دور اس جنگل میں بیٹھے ہیں۔ ہماری دنیا بالکل مختلف ہے، خواہشوں بھرے انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جا، اب جا۔ یہ کہہ کر املی والے بابا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اکبر خوشی خوشی اٹھا۔ اس نے 5 کے سکے کو اپنی کوٹ کی جیب میں ڈالا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ٹیڑھی میڑھی سیڑھیاں اس نے احتیاط سے پار کی، پانی میں قدم رکھا اور پھر جلدی جلدی چلتا کنارے پر آ پہنچا۔ کنارے پر پہنچا تو طارق نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ اس کے ہاتھ کے سہارے سے اوپر کنارے پر آ گیا۔ کیا ہوا؟ طارق نے پوچھا۔ بس نکل چل یہاں سے، آگے چل کر بات ہوگی، اکبر نے کہا۔ طارق نے پھر کوئی سوال نہ کیا، دونوں تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ پھر جب موڑ آیا تو اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کو محراب دار کھوکھے میں کوئی نظر نہ آیا۔ اکبر نے سوچا، املی والا بابا اٹھ کر تنے کے پیچھے چلا گیا ہوگا۔ اپنے بنائے ہوئے سنگ میل پر پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک بندر بیٹھا دیکھا۔ یہ بندر انہیں دیکھتے ہی نزدیک ایک درخت پر چڑھ گیا۔ یہ لوگ پھر جنگل میں داخل ہوئے۔ موٹر سائیکل کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے گدی پر ایک بندر بیٹھا دیکھا۔ یار، یہ بندر کہاں سے آ گئے؟ طارق نے حیرت سے کہا۔ یہ ہماری موٹر سائیکل کی حفاظت کر رہا ہے، اکبر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بندر ان دونوں کو دیکھ کر سیٹ پر بیٹھا بیٹھا اچھلا اور درخت کی ایک موٹی شاخ پکڑ کر اسے جھولنے لگا۔ پھر وہ شور مچاتا درخت کے اوپر چلا گیا۔ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے وہ دونوں تیزی سے اس جنگل سے نکل کر باہر آ گئے۔
ہوٹل والے نے ان دونوں کو جنگل سے نکلتے دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ صاحب لوگ کچھ چائے وائے پئیں؟ نہیں شکریہ، اب ہم جا رہے ہیں، کچھ جلدی ہے۔ کیا ہوا، آپ لوگوں کی ملاقات ہو گئی؟ ہوٹل والے نے پوچھا۔ نہیں، کہاں ہوئی؟ آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ہم نزدیک پہنچے تو انہوں نے ہم پر پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ ہم فوراً ہی وہاں سے بھاگ لیے۔ اکبر نے دانستہ غلط بیانی سے کام لیا اور پھر اس نے طارق کو اشارہ کیا۔ طارق نے بڑی برق رفتاری سے گاڑی وہاں سے نکال لی۔ ہوٹل والا حیرت سے اس کی بھیگی پینٹ کو دیکھتا رہ گیا۔ راستے میں اکبر نے طارق کو گفتگو کا لب لباب بتا دیا اور ساتھ ہی اسے ہدایت کر دی کہ وہ آئندہ کسی کو املی والے بابا کا پتہ نہ بتائے۔ کسی کو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، بس پتھر ہی پتھر ملیں گے۔ طارق اکبر کو اس کے گھر کے گیٹ پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اکبر نے گیٹ پر کھڑے ہو کر اپنی ٹانگیں سیدھی کی جو موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھیں۔ وہ اس وقت بہت خوش تھا۔ املی والے بابا سے اس کی ملاقات بڑی کامیاب رہی تھی۔ وہ بابا واقعی بڑا روشن ضمیر تھا۔ اکبر کو اسے کچھ بتانا ہی نہ پڑا۔ اکبر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 5 پیسے کے سکے کو نکالا۔ سکہ اس کی جیب میں موجود تھا۔ یہ ایک چمکتا ہوا سکہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی ڈھل کر نکلا ہو۔ اس نے اس سکے کو مٹھی میں بند کر لیا اور گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد راشدہ نے گیٹ کھولا۔ وہ اکبر کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اکبر بھائی آپ آ گئے؟ جی راشدہ بہن میں آ گیا، اکبر نے خوش دلی سے کہا۔ آج تو بڑے چہک رہے ہیں، خیر تو ہے؟ راشدہ نے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ بس اب خیر ہی خیر ہے، اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابو شو روم سے واپس آ گئے؟ نہیں ابھی نہیں آئے، یہ وقت ان کی واپسی کا تو نہیں۔ امی ہیں گھر پر؟ ہاں امی گھر میں ہی ہے۔ امی کہاں جائیں گی بھلا؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی اکبر، سب کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ معلوم ہوتا ہے کوئی لمبی خوشی ملی ہے، مجھے نہیں بتائیں گے؟ راشدہ نے ہنس کر کہا۔ اب وہ دونوں گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ صابرہ نے گھنٹی کی آواز سن لی تھی، وہ باہر کی طرف آ ہی رہی تھی کہ دیکھے دروازے پر کون ہے۔ اکبر نے صابرہ کو آتے دیکھا تو خوشی میں چلایا امی، پھر وہ بھاگ کر ماں سے لپٹ گیا۔ کافی عرصے کے بعد صابرہ نے اپنے بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ اس نے بھی اپنے بیٹے کو لپٹا لیا۔ میرا بیٹا۔ امی آپ کو معلوم ہے میں کس سے مل کر آیا ہوں؟ اکبر نے پوچھا۔ کس سے بیٹا؟ صابرہ بولی۔ املی والے بابا سے، اکبر نے خوش ہو کر بتایا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا اور یہ جن ون کا چکر نہ ہوتا تو وہ اس کے کان پکڑ لیتی کہ آئندہ کسی بابا سے ملنے سے توبہ کرواتی، لیکن اس وقت اس نے اپنے بیٹے کی زبان سے املی والے بابا کا نام سنا تو پھول کی طرح کھل اٹھی۔ اکبر سچ؟ اسے یقین نہیں آیا۔ امی جی بالکل سچ، اکبر نے یقین دلایا۔ اچھا کیا بات ہوئی پوری بتاؤ۔ امی وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، مجھے انہیں کچھ بھی بتانا نہیں پڑا، انہوں نے سب کچھ اپنی زبان سے بتایا، اکبر نے کہا۔ انہیں پتہ لگ گیا کہ تم کس سلسلے میں آئے ہو؟ صابرہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں امی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا۔ یہ کہہ کر اکبر نے ایک ایک بات اپنی ماں کو پوری تفصیل سے سنا دی۔ صابرہ نے اکبر کی بات بڑی دلچسپی سے سنی، اسے بڑی حیرت ہوئی، اس کے سمجھ میں یہ بات ہرگز نہیں آئی کہ املی والے بابے نے کچھ بتائے بغیر ہی سب کچھ کیسے بتا دیا۔ اکبر نے وہ 5 پیسے کا سکہ بھی گھر میں آتے ہوئے جیب میں ڈال لیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے اس سکے کو نکالا اور صابرہ کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ صابرہ نے اس چمکتے ہوئے سکے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ بابا کا دیا ہوا سکہ کوئی مختلف چیز ہوگا، لیکن وہ تو ایک عام سا سکہ تھا، بس فرق اتنا تھا کہ وہ بالکل نیا تھا، جیسے ابھی ٹکسال سے باہر آیا ہو۔ راشدہ، صابرہ نے اس سکے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی امی، راشدہ نے جواب دیا۔ ذرا کوئی کپڑا تو لاؤ، صابرہ نے کہا۔ کیسا کپڑا امی؟ راشدہ بولی۔ بھائی اس سکے کو کپڑے میں سینا ہے، کوئی بھی پاک کپڑا لے آؤ۔ اچھا ٹھہرو میں خود دیکھتی ہوں۔ جا کر مشین میں دھاگا تو ہوگا؟ صابرہ نے پوچھا۔ جی ہاں امی ہے، راشدہ نے بتایا۔ صابرہ کمرے سے نکل گئی۔ 10 منٹ کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی پٹی تھی، درمیان سے وہ پٹی چوڑی تھی، وہاں سکہ سلا ہوا تھا۔ کس ہاتھ پر باندھنا چاہیے؟ صابرہ نے پوچھا۔ سیدھے ہاتھ پر ہی باندھنا چاہیے، اکبر بولا۔ ٹھیک ہے لاؤ بازو کھولو، صابرہ نے کہا۔ اچھا امی، یہ کہہ کر اکبر نے کوٹ اتارا، پھر قمیض کے بٹن کھول کر آستین اوپر چڑھائی۔ تب صابرہ نے اس کے داہنے بازو پر اس سکے کو کس دیا۔ سکہ بندھوانے کے بعد اکبر نے قمیض کی آستین نیچے کر لی، پھر اس نے قمیض کے اوپر سے بندھی ہوئی پٹی پر ہاتھ پھیرا۔ صابرہ اس کے بازو پر سکہ باندھ کر پیچھے ہٹی تو اسے اچانک خوف سا محسوس ہوا۔ بازو پر پٹی باندھتے ہی صابرہ کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کے کانوں میں جو آواز سنائی دی وہ کسی طرح کی خوش آئند نہ تھی۔ صابرہ جلدی سے اکبر کے نزدیک ہو گئی اور اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ کیا ہوا امی؟
اکبر اپنی ماں کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے وہ آ گیا ہے، صابرہ نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ کون امی، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اس مرتبہ راشدہ نے گھبرا کر پوچھا۔ صابرہ نے بولنے کے لیے منہ کھولا لیکن اس کی زبان جیسے گونگ ہو گئی۔ اکبر اور راشدہ حیرت اور فکر مندی سے صابرہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں پریشان تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صابرہ کو اچانک کیا ہو گیا تھا، وہ کس کی آمد کا ذکر کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، زبان گونگ ہو گئی تھی، لیکن کیوں؟ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو، خوف زدہ ہو۔ تب اکبر نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا اور اعتماد سے بولا، امی آپ چپ کیوں ہو گئیں؟ بتائیں نا یہاں کون آیا ہے؟ اکبر، میں نے بھی اس کی آواز سنی تھی، وہی خوفناک آواز، اے اللہ اپنا رحم کر۔ صابرہ پر اب کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ امی ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی، راشدہ نے کہا۔ آواز تو مجھے بھی کوئی نہیں سنائی دی، آپ نے پتہ نہیں کیا سن لیا، اکبر بولا۔ اکبر، میں جیسے ہی تمہارے بازو پر پٹی باندھ کر ہٹی تو مجھے قریب ہی میاؤں کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر میرے جسم کا رواں رواں کانپ جاتا ہے۔ صابرہ نے چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، میں اس آواز کو اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ اکبر نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، امی آپ کو وہم ہو گیا ہے، اس کمرے میں وہ نہیں ہے۔ ہاں شاید وہم ہی ہو گیا ہے، صابرہ نے کہا، لیکن اس کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اس نے صاف اور واضح طور پر میاؤں کی آواز سنی تھی، اور یہ آواز سید پور کے جن کے سوا اور کسی کی نہیں تھی۔ رات کو بابر علی شو روم سے گھر پہنچا تو راشدہ نے گیٹ کھولتے ہی املی والے بابا سے ملاقات کی خوشخبری سنا دی۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے اکبر نے وہ ساری رداد جو وہ صابرہ کو سنا چکا تھا منوان بابر علی کے سامنے دہرا دی۔ بابر علی یہ سب سن کر بہت خوش ہوا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے عذاب کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہوں، بہار آ گئی ہو اور ہر طرف خوشی کا سا سما ہو۔ رات کو اکبر بیڈ پر لیٹا تو اسے بہت دیر تک نیند نہ آئی۔ وہ بیڈ پر کروٹیں بدلتا رہا اور تصور میں وہ کچھ دیکھتا رہا جس کے لیے وقت پڑا تھا۔ املی والے بابا سے ملاقات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ بابا کے وہ جملے جن میں نوید مسرت دی گئی تھی اس کے کانوں میں رس گھول رہے تھے، گونج رہے تھے۔ ہم تیرے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے، ہم ایک دو دن میں اپنا ایک سپاہی بھیجیں گے، ہو سکتا ہے نیاز محمد کو ہی بھیج دیں۔ نہیں، تجھے اپنے گھر کا پتہ بتانے کی ضرورت نہیں، تیرا گھر اب بھی ہماری آنکھوں میں ہے۔ جا اب تو جا، تیری زندگی کے دکھ اب ختم ہوئے، تو جشن منانے کی تیاری کر۔ ان جملوں کو یاد کر کے اس پر نشے کسی کیفیت طاری ہوئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح وہ ان مسرت بھرے پیغام کو نیلم تک پہنچا دے۔ نیلم کا خیال آتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ جانے وہ کیسی ہوگی، اس پر کیا گزرتی ہوگی، وہ شعلوں کی قیدی تھی، جانے کس کرب میں اس کی زندگی بیت رہی ہوگی۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ شل ہوا، اس پر تھکن طاری ہو گئی اور وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ تب اسے اچانک محسوس ہوا جیسے اس کے سرہانے کوئی آ بیٹھا ہے۔ کسی کی موجودگی کا احساس کر کے وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ اٹھ کر اس نے کمرے کی لائٹ جلائی، تب اس نے روشنی میں دیکھا کہ نیلم اس کے سرہانے افسردہ بیٹھی ہے۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت محبت سے بولا، نیلم تم کیسی ہو؟ اکبر، تم کیسے ہو؟ وہ بڑی بے قراری سے بولی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم یہاں کیسے آ گئیں؟ اس جن نے تمہیں کیا آزاد کر دیا؟ میں کہاں ہوئی ہوں آزاد اکبر، میں جل رہی ہوں، اس گیلی لکڑی کی طرح جو جلتی کم ہے دھواں زیادہ دیتی ہے۔ میرے جسم سے بھی دھواں اٹھ رہا ہے اور تم یہاں آرام سے سو رہے ہو۔ تمہیں میری بالکل فکر نہیں، تم نے مجھے بھلا دیا ہے، اس جن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ کس قدر ظالم ہو تم اکبر! نہیں نیلم، ایسا نہ کہو، میں تمہیں کیسے بھلا سکتا ہوں؟ تم میری بیوی ہو، تم ہر لمحہ میری آنکھوں میں رہتی ہو۔ اب تم میری آنکھوں سے اسی وقت نکل سکتی ہو جب یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ اکبر نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، اللہ نہ کرے اکبر، کیسی بات کرتے ہو؟ نیلم نے یہ کہہ کر اپنا نرم ملائم ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ تب ہی وہ کالا بلا کہیں سے بیڈ پر کودا اور میاؤں کی آواز نکالنے کے بجائے انسانی آواز میں بولا، نیلم تم یہاں بیٹھی ہو، میں وہاں تمہیں تلاش کر رہا تھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں اب تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں اب اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، نیلم نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن کالے بلے پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ خاموشی سے بیڈ پر کھڑا ہوا، اسے اپنی لال لال آنکھوں سے گھورتا رہا، پھر بولا، خیریت اسی میں ہے کہ تم واپس میرے ساتھ چلی چلو۔ میں نے تم سے ایک بار کہہ دیا نا کہ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اچانک کالے بلے کو غصہ آ گیا۔
کیا تم جانتی نہیں ہو کہ کس سے بات کر رہی ہو؟ ہاں، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں۔ میں سید پور کے جن سے بات کر رہی ہوں۔ تم اگر سید پور کے جن سے واقف ہو تو پھر یہ بات بھی جانتی ہوگی کہ میں اپنی ضد کا کس قدر پکا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم خاموشی سے میرے ساتھ چلی چلو۔ میں نہیں جاؤں گی، نیلم نے بڑے غصے میں کہا۔ تب کالے بلے نے اپنی لال لال آنکھوں سے نیلم کو گھور کر دیکھا۔ نیلم نے ایک زوردار چیخ ماری۔ نیلم کی چیخ کے ساتھ ہی کمرے کا منظر بدل گیا۔ اب وہاں نیلم تھی اور نہ کالا بلا، لیکن پروں کی پھڑ پڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی کہیں سے۔ اکبر نے چاروں طرف دیکھا، تب اسے ایک سلاخوں والی کھڑکی نظر آئی۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا، وہاں ایک کبوتری کے پاؤں میں ایک زنجیر بندھی ہوئی، اور اس زنجیر کے سر پر لوہے کا ایک بھاری گولا تھا، اور کبوتری آزاد ہونے کے لیے اپنے پر پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اس کبوتری کو دیکھ کر اکبر کو فوراً نیلم کا خیال آیا۔ وہ چیخ کر بولا، نیلم، یہ تم ہو؟ اس کبوتری نے اپنی خوبصورت گردن موڑ کر اکبر کی طرف دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی تھی، اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اکبر کی چھٹی حس نے بتایا کہ یہی نیلم ہے۔ اکبر نے اس کھڑکی کی سلاخوں کو توڑنے کی کوشش کی، پھر اس نے خود کو ہاتھی کی سونڈ پر محسوس کیا۔ وہ کوئی بہت بڑا ہاتھی تھا جو اسے سونڈ پر اٹھائے جنگل میں بھاگ رہا تھا۔ ہاتھی سے بچنے کے لیے اس نے ایک درخت کی شاخ پکڑ لی اور اس سے جھول گیا۔ ہاتھی آگے نکل گیا، لیکن درخت کی شاخ کمزور تھی، وہ اس کا وزن نہ سہار سکی اور ٹوٹ گئی، اور اکبر زمین پر گرا۔ تب خوف سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو بیڈ کے نیچے قالین پر پایا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی، سرہانے رکھا ہوا ایک گلاس پانی پیا۔ اب بھی اس کے جسم میں لرزش تھی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے کمرے کی دیواروں کو گھور رہا تھا۔ زنجیر میں جکڑی ہوئی کبوتری کے پروں کی پھڑ پڑاہٹ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ کیسا بھیانک خواب تھا! پھر اسے نیند نہ آئی۔ وہ صبح تک پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ کبھی یہ بھیانک خواب اس کے لیے کانٹوں کی سیج بن جاتا، اور کبھی املی والے بابا سے حوصلہ افزا ملاقات پھول بھری زندگی کی نوید دیتی۔ رات بھر دو متضاد کیفیتیں اس پر طاری رہیں۔ وہ سونے کی کوشش کے باوجود نہ سو سکا۔ صبح کو جب راشدہ اسے اٹھانے آئی تو وہ بے خبر سونے کے بجائے دیدے پھاڑے چھت کو گھور رہا تھا۔ راشدہ نے کمرے میں داخل ہو کر اسے غور سے دیکھا، پھر مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اکبر بھائی، آپ جاگ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو اٹھانے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، تم اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر اکبر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اکبر بھائی، یہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ ایک دم لال انگارہ ہو رہی ہیں۔ راشدہ، میں رات کو سو نہیں سکا، اکبر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور تھوڑی بہت جو نیند آئی اس میں ایک بھیانک خواب دیکھ لیا۔ کیسا خواب اکبر بھائی؟ راشدہ نے فکر مندی سے کہا۔ میں نے نیلم کو قید میں دیکھا۔ نیلم کو کالے بلے نے کبوتری بنا دیا ہے۔ وہ ایک کوٹری میں بند ہے، اور اس کے پاؤں زنجیر میں ہیں، اور اس زنجیر کے سرے پر ایک بھاری گولا ہے۔ وہ اڑنے کے لیے پر پھڑ پھڑا رہی ہے۔ راشدہ، خواب کا یہ منظر میری آنکھوں میں جیسے منجمد ہو گیا ہے۔ کبوتری کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ جانے اس خالی گھر میں نیلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اکبر نے افسردگی سے کہا۔ اکبر بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، بس 2-4 دن کی تو اور بات ہے۔ اللہ نے چاہا تو نیلم بھابھی کو اس جن سے نجات مل جائے گی، راشدہ نے پر امید لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ اکبر نے پوچھا۔ ارے بھول گئے، املی والے بابا نے آپ سے کہا نہیں کہ تیری زندگی کے دکھ اب ختم ہوئے، تو جشن منانے کی تیاری کر، راشدہ نے بتایا۔ ہاں، کہا تو تھا، لیکن راشدہ، کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ اکبر پر بے یقینی کی کیفیت طاری تھی۔ اکبر بھائی، اللہ پر بھروسہ کریں، راشدہ نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے اکبر بھائی، جب نیلم بھابھی خالی گھر سے آ جائیں گی نا، تو میں انہیں دوبارہ دلہن بناؤں گی۔ ہم ساری رسمیں پھر سے کریں گے، گیت گا کر گھر پر روشنی کروائیں گے، خوب جشن منائیں گے، خوب ہلا گلا کریں گے۔ جب اتنا کچھ ہوگا تو باراتی بیچاروں نے کیا قصور کیا ہے؟ انہیں بھی اکٹھا کر لینا۔ چلیں ٹھیک ہے، بلکہ ایسا کریں گے کہ جتنے لوگ اس وقت بارات میں شامل تھے ان سے اسٹیشن جانے کو کہہ دیں گے، پھر ہم لوگ بس میں بارات لے کر گھر واپس آئیں گے۔ پھر ایسا کرو کہ نکاح بھی دوبارہ پڑھوا دینا۔ بس کریں اکبر بھائی، اتنا بھی نہ پھیلیں، راشدہ نے ہنس کر کہا۔ کچھ زیادہ پھیل گیا کیا؟ اور کیا؟ اچھا چلو سکڑ جاتا ہوں، اکبر نے اپنا جسم سمیٹتے ہوئے کہا۔ بھائی، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اس جشن میں خالہ خالو کو بھی شامل کیا جائے۔ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ ہم لاہور فون کریں گے اور وہ لوگ آ جائیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا، اکبر نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا۔ اچھا اب اٹھ جائیں، امی ناشتہ تیار کر چکی ہوں گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اتنی دیر غائب دیکھ کر یہاں آنے ہی والی ہوں۔ پھر تو میں فوراً باتھ روم چلتا ہوں، اکبر نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا۔
اکبر نے منہ ہاتھ دھوتے ہوئے آئینے پر نظر ڈالی تو اسے اپنی شکل بدلی بدلی سی دکھائی دی۔ اس کی آنکھیں واقعی خاصی سرخ ہو رہی تھیں۔ رات کے جگار نے اس کی آنکھوں میں جیسے شعلے بھر دیے تھے۔ اس کا رنگ بھی کچھ پزمردہ سا ہو رہا تھا۔ چہرے پر ایک عجیب سی اداسی پھیلی تھی، جانے کیوں اسے اپنی ہی شکل اجنبی سی لگی۔ اکبر نے جلدی جلدی دانت صاف کیے، چہرے پر چھینٹے مارے، لیکن چہرے کی بشاشت واپس نہ آئی۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر گرم پانی کا شاور لے لے۔ ابھی وہ گرم پانی کے مزے لے ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازہ بجایا۔ کون ہے؟ اکبر نے اپنا سر شاور کے نیچے سے ہٹا کر پوچھا۔ میں ہوں، راشدہ کی آواز آئی۔ راشدہ، میں آ رہا ہوں، بس نہا چکا۔ اکبر بھائی فوراً آ جائیں، کوئی آیا ہے، راشدہ نے اطلاع دی۔ کون آیا ہے؟ ماموں آئے ہیں کیا؟ اکبر نے پوچھا۔ نہیں، دروازے پر کوئی اور ہے، وہ آپ کو پوچھ رہا ہے۔ راشدہ، ابو کہاں ہیں؟ ان سے کہو کہ اس کو اندر بلا کر بٹھائیں۔ ابو گئے تھے دروازے پر، لیکن وہ اندر نہیں آیا، وہ بس آپ کو بلائے جا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں، اکبر نے کہا۔ پھر وہ پورا نلکا کھول کر نلکے کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے سر اور جسم پر صابن لگا ہوا تھا۔ اس نے جلدی جلدی جسم دھویا اور چند منٹ میں باتھ روم سے باہر آیا۔ اس کی سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی تھی کہ اتنی صبح اس سے ملنے کون آ پہنچا۔ اگر اس کا کوئی دوست ہوتا تو وہ اندر آ جاتا۔ ابو اس کے سارے دوستوں سے واقف تھے۔ پھر راشدہ بھی بتا دیتی کہ آپ کا فلاں دوست آیا ہے۔ دروازے پر آنے والا کوئی اجنبی تھا، ایسا اجنبی جسے صرف اکبر جانتا تھا۔ تب اکبر کا دھیان فوراً املی والے بابا کی طرف گیا۔ انہوں نے اپنا کوئی سپاہی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ ان کا سپاہی آ پہنچا تھا۔ یہ سوچ کر اس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک جوش سا بھر گیا۔ کمرے کے دروازے پر بابر علی اس کا منتظر تھا۔ اکبر نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، ابو باہر کون ہے؟ کوئی اجنبی ہے، بابر نے کہا، نہ اپنا نام بتاتا ہے اور نہ کام۔ وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ اکبر کو بھیجو، وہ کہاں ہے؟ کوئی ملنگ قسم کا آدمی ہے، سفید شلوار اور ایک روئی کی بنڈی پہنی ہوئی ہے۔ وہ ملنگ تو دکھائی نہیں دیتا، بابر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، اکبر نے تیزی سے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اسے یاد آیا کہ کلفٹن پر اسے جو ملنگ ملا تھا، جس کا نام املی والے بابا نے نیاز محمد بتایا تھا، اس نے تو اس دن محض ایک تہبند باندھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے کہیں ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اسے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت جو دروازے پر تھا وہ نیاز نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ابو کے بقول وہ سفید شلوار اور ایک روئی کی صدری پہنے ہوئے تھا۔ ہو سکتا ہے املی والے بابا نے کسی اور شخص کو بھیج دیا ہو، کیونکہ انہوں نے یہ بات یقین سے نہیں کہی تھی کہ وہ کس کو بھیجیں گے۔ البتہ سپاہی بھیجنے کی بات ضرور کہی تھی۔ اکبر انہی خیالات میں الجھا جب گیٹ پر پہنچا اور اس نے اچک کر گیٹ کے اوپر سے دیکھا تو اسے اپنے سامنے ایک سر نظر آیا۔ وہ جو بھی تھا، اس کا چہرہ سڑک کی طرف تھا۔ اکبر دیکھ نہیں پایا کہ وہ کون شخص ہے۔ پھر اکبر چھوٹے گیٹ سے باہر نکلا اور پھر بولا، ہاں جناب۔ اکبر کی آواز سن کر وہ شخص پلٹا۔ کالی داڑھی اور گردن پر پڑے بال، نکلتا ہوا قد، چمکتا ہوا چہرہ۔ وہ اکبر کو دیکھ کر مسکرایا۔ آ گیا تو؟ ارے آپ! اکبر نے اسے فوراً ہی پہچان لیا۔ وہ نیاز محمد ہی تھا، سمندر کے کنارے ملنے والا ملنگ۔ اس لباس میں وہ آج بالکل ملنگ نہیں لگتا تھا۔ ہمارے ساتھ چل، نیاز محمد نے کہا۔ کہاں بابا؟ اکبر بولا۔ سوال نہ کر، دیر نہ کر۔ نیاز محمد نے اس کی پیشانی پر انگشت رکھی۔ کہیں دور چلنا ہے تو گاڑی نکال لوں؟ اکبر نے پوچھا۔ خالی گھر تک جانا ہے، آج وہاں تماشا ہوگا۔ گاڑی کو چھوڑ، پیدل چل، پیدل۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوٹ لے آؤں اپنا؟ گیٹ کے پیچھے بابر علی موجود تھا۔ اس نے کوٹ کا ذکر سنا تو فوراً بولا، بیٹے میں لاتا ہوں تمہارا کوٹ، تم یہیں ٹھہرو۔ تجھے بہت سردی لگتی ہے؟ ملنگ نے پوچھا۔ نہا کر نکلا ہوں، اس لیے کچھ محسوس ہو رہی ہے، ویسے نہیں لگتی، اکبر نے جواب دیا۔ ہمارے بابا کا دیا ہوا سکہ تو نے باندھ لیا؟ نیاز محمد نے پھر سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے باندھ لیا، اکبر نے کہا۔ دکھا بازو، نیاز محمد نے حکم دیا۔ اکبر نے قمیض کی آستین اوپر کر کے بازو پر بندھا سکہ دکھایا۔ نیاز محمد نے اس سکے پر اپنی انگلی رکھی اور بولا، معلوم ہے یہ کیا ہے؟ سکہ ہے، 5 پیسے کا۔ یہ سکہ نہیں ہے، یہ ایٹم بم ہے، ایٹم بم۔ لو بیٹے یہ کوٹ۔ بابر علی نے چھوٹے گیٹ سے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے والد ہیں، اکبر نے اپنے باپ کا تعارف کروایا۔ جانتا ہوں میں، نیاز محمد نے بے نیازی سے کہا۔ اور ابو، یہ نیاز محمد صاحب ہیں، وہی جو سمندر کے کنارے ملے تھے۔ اچھا اچھا، بابر علی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چل بھائی اکبر، جلدی کر، دیر نہ کر۔ اکبر، کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ بابر علی نے پوچھا۔ ہم اکبر کے ساتھ ہیں، اب کسی کو اس کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، نیاز محمد نے تڑک کر کہا۔ جی بہتر ہے، بابر علی نے بڑی فرمانبرداری سے کہا، اور پھر اکبر سے مخاطب ہوئے، جاؤ بیٹے، خدا حافظ۔
بابر علی نے یہ کہہ کر گیٹ بند کر لیا اور نیاز محمد نے آگے قدم بڑھائے۔ اکبر بھی اس کے پیچھے چلا۔ نیاز محمد نے پہلے بہت تیزی سے آگے قدم بڑھائے، اتنی تیزی سے کہ اکبر کو یہ گمان ہوا جیسے وہ دوڑنے لگا ہو۔ جتنی تیزی سے وہ آگے گیا تھا اتنی ہی تیزی سے پیچھے آیا۔ اب وہ گھوم رہا تھا، رقص کر رہا تھا۔ اس کے پاؤں سے چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ اکبر کو اس چھن چھن کی آواز پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے بغور ملنگ کے پاؤں دیکھے، وہ ننگے پاؤں ضرور تھا لیکن اس کے پاؤں میں گھنگرو نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ملنگ تیزی سے رقص کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس پر ایک وجد کسی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اگرچہ اس کرائے کے گھر سے خالی گھر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا لیکن اتنا کم بھی نہ تھا کہ چند منٹوں میں طے کر لیا جاتا۔ اس ملنگ نے یہ راستہ رقص کرتے ہوئے طے کیا۔ رقص کرتے اس ملنگ کے ساتھ چلتے ہوئے اکبر کو شرم آ رہی تھی، اس لیے رقص کرتے ہوئے اس کو دیکھنے کے لیے راہگیر رک جاتے تھے۔ ایک دو گاڑی والوں نے بھی اس تماشے کو رک کر دیکھا۔ اکبر ذرا پیچھے رہ جاتا تو وہ ملنگ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کر لیتا۔ ان لمحات میں اکبر کو بڑی شرم آتی، ایک پڑھا لکھا لڑکا ایک فقیر کے ساتھ کیوں لگا ہوا تھا۔ رقص کرتا ملنگ اور اس کے ساتھ چلتا ایک نوجوان لڑکا راہگیروں کے لیے تماشا بن جاتا۔ وہ اسے پلٹ کر دور تک دیکھتے جاتے۔